बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 15 जून है, हफ्ते का दिन है। अदालत की अगर बात की जाए, हाई कोर्ट की बात करें तो हफ्ते को अमूमन अदालत नहीं होती, लेकिन आज छुट्टी के दिन भी अदालत लगी। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अमजद रफीक ने दो आला तरीन पुलिस अफसरान को ही उड़ा दिया है, फारिग कर दिया है, मुअत्तल कर दिया है। सबके लिए हैरान कुन है, ब्रेकिंग न्यूज़ बनी और मामला है लापता अफराद का, क्योंकि शहबाज गिल आप जानते हैं तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, उनके भाई को लापता किया गया। अब रिपोर्ट मंगवाई गई पुलिस अफसरान से और आपने देखा जिस तरह आईजी साहब पंजाब के वो पेश होते हैं और वो अदालतों को कुछ इतना समझते ही नहीं, आज आकर वो बहाने करते हैं। ये इमरान रियाज से ये सिलसिला हम देख रहे हैं और जब उनको इस तरह लापता किया गया था तब भी आईजी साहब बार बार आते थे, जी देख रहे हैं, कर रहे हैं। और जनाब आप देखें बड़ी तेज़ी से जिस तरह से वो बड़ा तेज़ी दिखाते हैं कि हमारे पास तो इख्तियार ही नहीं है, हम चीज़ों को देख सकें, ट्रेस कर सकें और जनाब आप इजाज़त दे दें और तमाम कंपनीज़ का हम डाटा निकाल लें, ये कर लें, वो कर लें। इसी तरह की बहानेबाजी जस्टिस अमजद रफीक साहब के सामने करने की कोशिश की। दो पुलिस अफसरान ने, एसपी और एएसपी, दोनों को ही मुअत्तल कर दिया है और आईजी को हुक्म दे दिया है। अब ये तमाम पुलिस अफसरान के लिए खतरे की घंटी है जो अपने एरिया में किसी भी बंदे को लापता करवाएगा या उसके इलाके से लापता होगा और वहां पर वो गफलत बरतेगा, आए बाएं शाएं करेगा, जी हमें क्या पता किधर चला गया, कैसे हम ट्रेस करें, हमें तो पता ही कोई नहीं। यानी दिन दिहाड़े लाहौर शहर से, और ये दोनों जो मुअत्तल हुए हैं इनका इलाका है मॉडल टाउन। मॉडल टाउन में नून लीग का दफ्तर भी है और मॉडल टाउन ही वो इलाका है जहां पर आपको याद होगा कि नून लीग की हुकूमत थी, शहबाज शरीफ वज़ीर आला थे और सानिया मॉडल टाउन बड़ा मशहूर हुआ जी। सानिया मॉडल टाउन 14 लोग उसमें जाँ बहक हो गए थे, 100 ज़ख्मी हुए थे। तारुल कादरी साहब के वहाँ पर दफ्तर पर जिस तरह फायरिंग वगैरह हुई थी वो सब कुछ हुआ था। तो मॉडल टाउन को जाती उमरा की तरह नून लीग या शरीफ ख़ानदान ये समझते हैं कि हमारा गढ़ है, लाहौर तो है ही, तो तख्ते लाहौर की या तख्ते रायवंड की जब बात होती है तो ये वो इलाके हैं जो ख़ास तौर पर ये लोग अपने चुन कर लोग लगाते हैं, यानी जिनको ये समझते हैं कि बड़े ही ख़ास हैं जी, उनको यहाँ पर उन्होंने पुलिस अफसरान लगाना है। तो जनाब ये दो बंदे तो फारिग हो गए हैं और जो ऑर्डर है जज साहब का वो भी कमाल है। इसमें मैं ये चीज़ अर्ज कर दूं कि लाहौर हाई कोर्ट हो या कोई भी आला अदालत हो, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, वहां जज साहब के पास इख्तियार होता है कि वो चाहे तो एयरपोर्ट पर अदालत लगा दे, छुट्टी के दिन अदालत वो लगा सकता है। अमूमन हफ्ता इतवार को अदालतें नहीं होती, लेकिन ऐसे खास केसेस के लिए जज जो हैं वो अवेलेबल हो जाते हैं, उनकी अपनी मर्जी होती है, वो स्टाफ को बुला लेते हैं। और देखिए क्योंकि लापता फर्द का मामला था, अब शहबाज गिल साहब का मसला ये है कि ये मुल्क से बाहर जा चुके हैं, गिरफ्तार भी हुए, इनके ऊपर मुकदमात भी हुए, बड़े सीरियस मुकदमात थे। मामला था कि ARY पर उन्होंने एक दफ़ा इंटरव्यू दिया था, उसमें कुछ इस तरह की बातें कर दी थी कि जी उसमें आया कि इन्होंने इदारे में फ़ौज में म्यूटनी की कोशिश की है और बगावत की कोशिश की है। उसके बाद इनके मुकदमे चलते रहे, ये फिर बीमार हुए, कभी सांस की तकलीफ, बड़े मसाइल। खैर जनाब एक अरसा लगा, फिर उनको साथ पुलिस लेकर गई थी, आपको याद होगा जी, हम जाकर पता नहीं क्या क्या हमने बरामद कर लिया है उनके कमरे से, वो सब कुछ होता रहा। तो उसके बाद जब वो केसेस में इनको रिलीफ मिला तो ये मुल्क छोड़कर चले गए थे, बाहर चले गए और फिर ये अमेरिका चले गए। वहाँ ये पहले भी पढ़ाते थे, फिर आए थे और दोबारा वापस चले गए। वहाँ अब ये वीलॉग्स करते हैं, पंजाबी में भी करते हैं, उर्दू में भी करते हैं और बहुत ज़्यादा इनके वीलॉग्स देखे जाते हैं। अब तो अब हुआ ये है कि इनके भाई को लापता कर दिया गया और इसी हवाले से अब जनाब लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अमजद रफीक ने बहुत बड़ा फैसला सुनाया जो खतरे की घंटी है पूरे पुलिस डिपार्टमेंट के लिए, नून लीग की हुकूमत के लिए, क्योंकि इतने लोग लापता हो रहे हैं इनकी हुकूमत में, इतने लोग लापता हो रहे हैं कि रिकॉर्ड बनता चला जा रहा है कि आईजी साहब को हाई कोर्ट के अहाते में ही सहाफ़ी सवाल पूछते हैं कि जनाब आपके दौर में बड़े लोग लापता हुए हैं, तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता। अब जनाब शहबाज गिल के भाई हैं गुलाम शब्बीर, इनको बाज़ियाब ना करवाने पर एसपी मॉडल टाउन और एएसपी अब्दुल्ला को मुअत्तल करने का हुक्म, आईजी सीनियर पुलिस अफसर को तैनात करे और मुगवी को 21 जून तक बाजियाब करवाकर रिपोर्ट पेश करे। यह है फैसला, यह अब तहरीरी हुक्मनामा है, मेरे पास इसकी कॉपी मौजूद है, वो भी मैं आपके सामने रख देता हूं। इसमें यह बात की जा रही है कि जस्टिस अमजद रफीक हों, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हों, उनका मामला देखिए। इसी तरह अब जाहिर है कि ऊपर भी अगर कोई जज ऐसा तगड़ा आ जाए तो वो चीज़ें भी नज़र आती हैं। मिसाल के तौर पर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट शहजाद खान साहब, उन्होंने जिस तरह से बात की है कि जी मुदाखलत है, इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत है, जल्द ख़त्म होगी और हमें अल्लाह ताला को ज़हन में रखकर हमने इंसाफ करना है, सिर्फ उससे डरना है, आंखों में आंखें डालकर बात करें। जो एंटी टेररिज्म कोर्ट के जज हैं जिन्होंने ख़त लिखा
میرا خون بڑھ گیا جب اس نے کہا کہ جی یہ سب کچھ ہو رہا ہے, فائرنگ ہوئی ہے, میرا میٹر توڑ دیا گیا, یعنی مجھ سے ملاقات کی کوشش اور یہ سب کچھ کیا گیا, لیکن میں اس سے خوفزدہ نہیں ہوں, میں صرف آپ کو نوٹس پہ لانا چاہتا تھا. تو اب دیکھیں نا کہ چاہے وہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ہیں, چاہے اسلام آباد کے ہائی کورٹ کے ججز ہیں جنہوں نے خط لکھا, تو یہ ججز جس طرح سے بات کر رہے ہیں, محسن اختر کیانی سامنے آ گئے, ابھی جسٹس امجد رفیق آ گئے, تو یہ ایک طاقت بنتی چلی جا رہی ہے. یہ بھی خبریں ہیں کہ شاید پوری جوڈیشری ہڑتال پر چلی جائے کہ جناب کبھی کسی ساتھی کو تھریٹس آ رہے ہیں. اب یہ ہوا ہے کہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو میجورٹی ججز جو ہیں وہ قاضی فیصل صاحب کے اس لحاظ سے خلاف تھے کہ نہیں, ان کو رہنے دینا چاہیے ہائی کورٹ میں, اور ان کے ایلیویشن ان کو سپریم کورٹ نہیں لانا چاہیے. ایک اسٹرانگ ایڈمنسٹریٹر ہمیں چاہیے ہائی کورٹ میں, لاہور میں, پنجاب میں, جو کہ سب سے بڑا صوبہ آبادی کے لحاظ سے سب سے زیادہ کیسز یہاں پر ہیں. لیکن قاضی فیصل صاحب نے حکومت کے جو ووٹ تھے, جن میں اٹارنی جنرل کا تھا, وزیر قانون کا تھا, ان کی طرف اپنا ووٹ ڈال دیا اور 5-4 سے فیصلہ ہوا کہ جی چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو بھی ہم سپریم کورٹ لے جاتے ہیں. اب وہاں پر 17 تعداد ہو گئی ہے سپریم کورٹ کے ججز کی. اب یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ اب اگر فل کورٹ بنتا ہے تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ہم خیال ججز ہیں وہ کم ہوں گے جو ان کی سوچ رکھتے ہیں, اور زیادہ ججز دوسری طرف ہوں گے. اگر مخصوص نشستوں کا بھی معاملہ ہو یا 6 ججز کے خط کا معاملہ ہے, اس پر فل کورٹ اگر بنتے ہیں, تمام ججز سنتے ہیں, تو جناب پھر تو یہ دیکھ لیجیے آزاد ججز جو ہیں وہ ہیں, تو پھر قاضی صاحب کے پاس وہاں پر اس طرح ان کی سوچ کے لحاظ سے وہ میجورٹی نہیں رہے گی. یہ بات کی جا رہی ہے. تو یہاں سے بچ گئے تو وہاں جناب ججز چلے گئے ہیں. تو ایسے ججز جو دبنگ ججز ہیں, جس طرح چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ یا چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ, تو معاملہ جناب وہاں ایک الگ اب محاذ جو ہے کھلتا نظر آ رہا ہے. اس فیصلے کے ساتھ محسن اختر کیانی صاحب کو کیوں سراہا جا رہا ہے امجد رفیق صاحب کے ساتھ, اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ابھی احمد فرحات جو ہے شاعر, ان کی بازیابی ہو سکی, ان کی رہائی بھی ہو گئی اب کشمیر ہائی کورٹ سے, ان کے چیف جسٹس نے فیصلہ سنایا. اس کے علاوہ ایک اور شخص بالکل اسی طرز پر کشمیری بتایا جا رہا ہے, وہ بھی لاپتہ ہوا ہے, تو وہ کیس بھی محسن اختر کیانی صاحب کے پاس آیا ہے. اور محسن اختر کیانی صاحب نے اسی طرح اداروں کے بڑے بڑے جو سرکاری عہدیدار ہیں ان سے رپورٹ مانگ لی ہے, ان کو بلا لیا ہے. پھر لاپتہ افراد بلوچستان کے طلبہ کا معاملہ, اس میں انہوں نے بڑے خطرناک ریمارکس دیے ہیں, سخت ریمارکس دیے ہیں کہ جی کیا ہو گیا آپ کو. انہوں نے ایمان مزاری کو اپریشیٹ بھی کیا کہ یہ بچی ہے, یہ لڑکی ہے, اور لگتا ہے کہ یہ پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہی ہے, لاپتہ افراد کے حوالے سے بات کرتی ہے. تو سوچنا ہوگا کہ ہم اپنے ملک کو, اس پیارے وطن کو کس لحاظ سے دنیا میں انٹروڈیوس کروا رہے ہیں, کہ ایک ایسی ریاست جو انسانی حقوق کی پامالی کے حوالے سے یا لاپتہ افراد کے حوالے سے جانی جائے. یہ انہوں نے بات کی. خیر انہوں نے رپورٹ منگوا لی ہے. تو ججز جو ہیں وہ ڈٹ گئے ہیں, اور جو ڈٹ گئے ہیں ان کے ساتھ اور لوگ آتے چلے جا رہے ہیں, ان کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے. اب انہی میں جناب جسٹس امجد رفیق صاحب ہیں, تو اب خیر منائیں جناب دوسرے پولیس اہلکار بھی جنہوں نے سمجھا ہوا ہے کہ وہ اوپر سے آرڈرز ہیں, بے تاج وہ بادشاہ ہیں, وہ فرعون بن جاتے ہیں, شہنشاہ ہیں, جو مرضی کر لیں, جس کا مرضی سر پھاڑ دیں, جس کے مرضی گھر گھس جائیں, عورتوں کے ساتھ بدتمیزی کریں. یہ واقعات تو ہیں ابھی, اور یہاں تک کہ کچے کے ڈاکوؤں کے ساتھ پولیس والے ملے ہوئے ہیں. یہ پولیس رپورٹس آ رہی ہیں. پھر جناب جا کر عورتوں سے بدتمیزی کرنا, یہ خبریں آ چکی ہیں. گھروں میں گھستے ہیں, عورتوں سے بدتمیزی کرتے ہیں, لوگوں کو اٹھا لیتے ہیں, بغیر وارنٹ کے جاتے ہیں, کوئی وارنٹ مانگے گا اس کی ایسی تیسی کریں گے, گھروں سے لوٹ مار ہو جاتی ہے, توڑ پھوڑ ہو جاتی ہے, عام بات ہے. کوئی آ کر احتجاج کرے گا تو اس کو اٹھا لو, اس کو مارو, اس پر انسداد دہشت گردی کے پرچے دے دو. ابھی لیا میں کیا ہوا ہے, سر پھاڑ دو, فائرنگ کر دو, شیلنگ کر دو, اور ترقی ملتی ہے, اچھی پوسٹنگ ملے گی. اگر آپ پھر کرپشن بھی کریں گے آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا, کیونکہ آپ جناب دبا کے رکھ رہے ہیں تحریک انصاف کے لوگوں کو. آپ کوئی لاپتہ ہوتا ہے تو آپ پوری سہولت کاری کرتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں, آپ کو ترقی ملے گی, مراد ملیں گی, موجیں ہوں گی آپ کی. اور پھر آپ اگر کوئی بھی غلط کام کریں گے, بس یہ کام آپ نے کرنا ہے, اس کے علاوہ آپ کے لیے آنکھیں بند کر دی جائیں گی. آپ جناب آئی جی ہی رہیں گے. پھر اسلام آباد کے آئی جی رہے نا جی, کتنا عرصہ رہے, الیکشنز ہو گئے, الیکشن کے باوجود وہ آئی جی رہے, ورنہ ہٹا دیتے ہیں جناب کہ جی انڈیپینڈنٹ کوئی لوگ آنے چاہیے, پچھلی حکومت والے لوگ نہیں رہنے چاہیے. وہ رہے. اور کس طرح لوگوں کو باہر سے بلایا جاتا ہے, کرپشن پر باہر بھاگے ہوتے ہیں, وہ آتے ہیں, ان کو بڑی بڑی سیٹیں مل جاتی ہیں, ریٹائرمنٹ کے بعد ان کو بڑے اچھے عہدے مل جاتے ہیں. تو یہ سب جب ہوتا ہے تو پھر وہ اس طرح کے کام کرتے ہیں. لیکن اگر کوئی جج پھر ڈٹ جائے تو پھر یہ ہوتا ہے جو ان پولیس افسران کے ساتھ ہوا ہے. اور ابھی پتہ نہیں اور کون کون اس کی زد میں آئے گا. ابھی تو جناب جو حاجی بددعائیں کر رہے ہیں اس پر ہم آگے ویڈیو میں بات کریں گے. وہاں پر جو یہ اس حکومت نے کر دیا ان کے ساتھ, وہاں پر کوئی ان کو سہولت نہیں, کچھ نہیں, اتنی گرمی, وہ جناب سڑکوں پر خوار ہو رہے ہیں حاجی. اور آپ اندازہ لگائیے وہ احرام کی حالت میں ایسے اٹھا اٹھا کر ہاتھ جو ہیں بددعائیں دے رہے ہیں, اس حکومت کو بددعائیں دے رہے ہیں.
کیا بنے گا ان کا، اس پر ہم آگے کوشش کریں گے، ویڈیو میں بات کریں. اور دیکھیے یہاں تو انسانوں کے ساتھ ساتھ اب جانوروں کی، بے زبان جانوروں کی بددعائیں لی جا رہی ہیں. وہ جو سندھ میں اتنا واقعہ ہوا ہے افسوسناک کہ ایک اونٹ کی ٹانگ کاٹ دی گئی کہ جی وہ کسی وڈیرے کے کھیتوں میں کیسے چلا گیا، اس کی ٹانگ ہی کاٹ دی. اس پر اتنا لوگ غصے کا اظہار کر رہے ہیں، غم کا اظہار کر رہے ہیں. کیا ہو گیا بے زبان جانور کے ساتھ بھی اس طرح سے لوگ؟ تو وہاں تو جناب صافی مار دو، کچھ بھی کر دو، کوئی پوچھنے والا نہیں. اچھا یہ سنیے جناب، اب یہ جو حکم نامہ ہے یہ میرے سامنے اس کی کاپی ہے جناب، اور 14/6/2024 کا حکم نامہ. رانا عبد الشکور خان، ایڈوکیٹ فار دا پٹیشنر رانا محمد عمران، ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل ود اخلاق، یہ ایس پی ہیں جی، عبداللہ اے ایس پی ہیں، اور اشفاق خان SHO. Today earlier ASP Abdullah could not satisfy the court with respect to efforts made by the police for recovery of detainee غلام شبیر ہیں جی، یہ شہباز گل کے بھائی، کہ جو ان کی بازیابی کے لیے کوئی ایفرٹ نہیں کی انہوں نے. Therefore اخلاق SP Wall Town Lahore appeared to respond to the direction of this court and with bare face and empty feelings innocently submitted before the court that if the petitioner could help the police to give the details of detainee as to where he was residing and his movements from Khiyaban Amin to any other place, then police is ready to help the petitioner. کہ جی آگے ہیں صاف سیدھا سا منہ لے کر اور بڑے جناب اپنی طرف سے معصومیت کا اظہار کر رہے ہیں پولیس افسران، اور کہہ رہے ہیں جی اگر یہ جو پٹیشنر ہے جو درخواست گزار ہے یہ بتا دے کہ بندہ کدھر جا رہا تھا، کیا کر رہا تھا، وہ اس کے بارے میں یہ بتا دے تو پھر ہم کچھ کر سکتے ہیں. یعنی پولیس خود نہیں کچھ کرے گی، یہ بتائیں کہاں سے نکلا، کہاں گیا، یہ جناب پتہ کروا دے ہمیں سارا کچھ. پولیس کا کام نہیں ہے، بندہ خود بتائے، جس کا عزیز جو ہے لاپتہ ہو گیا وہ سارا کچھ بتائے. اچھا یہ آ کر جناب انہوں نے عدالت میں کہانی سنائی اور پھر کہا جی یہ جو درخواست گزارا ہے یہ اپنے جو بھی رشتہ دار ہے جو لاپتہ ہوا ہے اس کے بارے میں یہ بتائے ہمیں سارا کچھ، پھر ہم مدد کریں گے. بیہیویئر آف بوتھ پولیس آفیسرز انکالڈ فار، بڑا ہی غلط ان کا بیہیویئر تھا، ان کا طرز عمل جو ہے پولیس افسران کا دونوں کا، یہ عدالت اپنے حکم میں لکھ رہی ہے. پھر جناب uncalled for, this is height of disobedience، یہ جناب مطلب حکم عدولی کی انتہا ہے. to the order of the court dated 10/6/24، جو 10 جون کو جو آرڈر کیا تھا اس عدالت نے، اس کی حکم عدولی کی انتہا ہو گئی ہے. پولیس ڈڈ ناٹ میک اینی ایفرٹ فار دا ریکوری آف ڈیٹینیو فار دا لاسٹ 4 days، کوئی پچھلے 4 دن میں کوئی کوشش ہی نہیں کی بازیاب کروانے کی. Therefore انسپیکٹر جنرل پنجاب از ڈائریکٹڈ ٹو پلیس both the officers under suspension and appoint another senior police officer who shall submit a report with respect to availability of the detainee. تو جناب لہٰذا ان دونوں پولیس کے اعلیٰ افسران کو معطل کیا جائے، آئی جی کو حکم دیا جاتا ہے اور کوئی اور سینئر پولیس افسر جو ہے اس کو تعینات کیا جائے اور پھر ایک رپورٹ پیش کرے کہ جی یہ جو شخص ہے جو لاپتہ ہے یہ کہاں ہے، اس کی بازیابی کے لیے کیا کیا گیا ہے، اس کو بازیاب کروائے. اچھا جی، سیڈ آفیسر شیل آلسو ٹریک دا ہول روٹ آف خیابان امین ٹو فیصلہ آباد اینڈ دین ٹو اسلام آباد so as to know the whereabouts of the detainee while using modern gadgets like geofencing and other tracking tools, and also obtain reports from intervening police stations whose SHOs and shall clarify that detainee has not been routed through their police stations to another place or unknown destination. انہوں نے کہا جی کہ یہ خیابان امین جو لاہور کا علاقہ ہے وہاں سے فیصلہ آباد تک اور فیصلہ آباد سے اسلام آباد تک ایک ایک چیز دیکھیں، پوری ٹریکنگ کریں جیو فینسنگ کے ذریعے. جتنے SHO رستے میں آتے ہیں ان سے پتہ کرو کہ تمہارے علاقے سے نہیں گزرا، مطلب اگر وہ جھوٹ بولیں تو ان کی بھی شامت آئے گی. اچھا، اٹ از ایکسپیکٹڈ دیٹ پولیس شیل میک ایوری ایفرٹ فار ریکوری آف دا ڈیٹینیو بائی obtaining CCTV footage from Safe City Authority and Motorway and hue and cry notices through media till the next date of hearing. انہوں نے کہا کہ جی CCTV فوٹیج دیکھیں، سیف سٹی اتھارٹی کے کیمرے، موٹر وے کے کیمرے، ہر ایک دیکھیں اور ایک پورا آپ نے شور مچانا ہے، اس پر آواز اٹھانی ہے میڈیا میں کہ جناب کسی کو کوئی پتہ ہے، ہر سطح پر دیکھیں اور یہ بندہ بازیاب ہونا چاہیے. یہ ہے جناب آرڈر کہ جس کی وجہ سے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ عدالتیں اب لگتا ہے کہ ڈٹ گئی ہیں. اور اب دیکھیے لوگ بات کر رہے ہیں، شیخ رشید صاحب چلہ کشی پر گئے اور اب وہ بھی بتا رہے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوا. احمد فراد ہیں، کب تک خاموش رہے گا، وہ بھی کبھی نہ کبھی بتائے گا. آج شیخ رشید بول اٹھے اتنے عرصے کے بعد، احمد فراد شاید اتنا عرصہ لے گا یا اس سے زیادہ عرصہ یا کم عرصہ. عمران ریاض بہت سی ڈیٹیلز بتائیں گے کبھی نہ کبھی. یہ لوگ جو لاپتہ ہو رہے ہیں کبھی نہ کبھی یہ لوگ بھی بتائیں گے. اپنے قریب تو بتا دیتے ہوں گے لیکن ظاہر خوف ہے کہ پھر دوبارہ نہ کر دیں، تو یہ کب تک کہانیاں چھپیں گی. تو یہ بڑا ایک بہت بڑا مسئلہ
بن چکا ہے اور مزید گمبھیر ہونے جا رہا ہے۔ اللہ حافظ۔